بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچوں، آج ہم اسلامیہ جماعت 11ویں باب دوم فلسفہ نماز اس کی مشق جو ہے وہ حل کرنے جا رہے ہیں۔ تو کتاب کا صفحہ نمبر آپ نکال لیں 42، اور یہاں پر سب سے پہلے ہم MCQs دیکھیں گے۔ پہلا MCQs ہے توحید و رسالت کی شہادت کے بعد اسلام کا اہم ترین رکن کیا ہے؟ نماز ہے۔ تو آپشن ہے الف۔ اور ارشاد باری تعالیٰ کے مطابق بے حیائی اور برائی سے روکنے والا عمل کیا ہے؟ نماز ہے۔ تو آپشن ہے دال۔ اسی طرح دین کا ستون کیا ہے؟ نماز ہے۔ تو آپشن ہے الف۔ نہر میں غسل کرنے کی مثال میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی ہے 5 وقت کی نماز کی۔ تو آپشن ہے الف۔ اسی طرح اطاعت امیر کا جذبہ پیدا ہوتا ہے باجماعت نماز ادا کرنے سے۔ تو آپشن ہے الف۔ اب ہم دیکھیں گے مختصر جوابات، یعنی مختصر سوالات کے جوابات۔ نماز کی اہمیت مختصراً تحریر کریں، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے یہ بتانا ہے کہ اسلام کا بنیادی رکن ہے، قرآن مجید میں متعدد مقامات پر اس کا حکم دیا گیا ہے، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے ہر مذہب میں لازم قرار دیا ہے۔ قرآن مجید میں اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ کے یہ لفظ بار بار اللہ تعالیٰ نے ذکر کیے ہیں۔ تو یہ کہہ لیں کہ یہ اہمیت ہے آپ کے پاس یہ، اور 2 احادیث بھی ہیں، آیت بھی ہیں، آپ یہ 2 لکھ دیں، ٹھیک ہے؟ اور چند جملے اس سے پہلے لکھ دیں۔ اس کے بعد بعض جماعت نماز کے عملی زندگی پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں؟ تو آخر میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر، تو آپ کے پاس آپ کو ملے گا مساوات کا فائدہ ہوتا ہے، اخوت بھائی چارے کو فروغ ملتا ہے، اسی طرح کہہ لیں کہ صلہ رحمی ہے، اجتماعیت کو فروغ ہے، اطاعت امیر ہے، اس طرح کے بہت سارے اثرات ہیں، آپ کچھ بھی لکھ سکتے ہیں۔ نماز میں خشوع خضوع سے کیا مراد ہے؟ کہ خشوع اور خضوع کا مطلب یہ ہے کہ خشوع ہوتا ہے دل کی کیفیت، یعنی کہ انسان اللہ تعالیٰ کو اس طرح مطلب عبادت کرو جیسے وہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے۔ حدیث جبریل میں کیا ہے؟ احسان سے مراد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل علیہ السلام سے آپ اس طرح عبادت کریں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو سکھا رہے تھے کہ آپ اس طرح عبادت کرو گویا کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ یہ ہے خشوع خضوع، کہ انسان دلی کیفیت میں یہ سوچ رہا ہے کہ میں اللہ کے ہاں کھڑا ہوں، حاضر ہوں۔ اور خضوع سے مراد انسان کی جو فزیکلی اس پر نماز کے اثرات نظر آ رہے ہوں، یہ نہ ہو کہ وہ کپڑے درست کر رہا ہے، کبھی وہ جو ہے بال ٹھیک کر رہا ہے، کبھی جو وہ ہل جل رہا ہے، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اور اس پر آپ یہ آیت لکھیں گے، یہ والی آیت کتاب کا صفحہ نمبر 40، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ اس کے بعد نماز کی کوئی 2 شرائط تحریر کریں، کپڑے پاک ہوں، جگہ پاک ہو، وضو ہو، ٹائم نماز کا وقت ہونا چاہیے، قبلہ رخ ہونا چاہیے، نیت ہونی چاہیے، یہ ساری شرائط ہیں۔ نماز کے کوئی 2 فوائد تحریر کریں، تو آخر میں یہ سارے کے سارے فوائد تحریر کیے گئے، ٹھیک ہے؟ آپ اس میں سے کوئی 2 تحریر کر سکتے ہیں، یہ مختصر سوال ہے۔ اس طرح نماز کی اہمیت اور اس کے فوائد و ثمرات پر جامع نوٹ لکھیں۔ تو بچوں یہ یہاں تک نماز کی اہمیت ہے، صفحہ نمبر 38 سے لے کر 39 تک فلسفہ نماز سے پہلے، اور پھر اس کے فوائد و ثمرات یہ ہیں۔ تو آپ کے پاس یہ 2 ٹوٹل چیزیں ہیں، ٹھیک ہے؟ ایک اہمیت ہے، اس پر ایک صفحہ ہے، ایک فوائد و ثمرات ہیں، اور یہ دونوں چیزیں پچھلے لیکچرز میں تفصیل کے ساتھ آپ کو بتا دی گئی ہیں۔ تو آپ نے اس سوال کو حل کرنے کے لیے پچھلے دونوں جو ہے وہ لیکچر غور سے سننے ہیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم فلسفہ زکوٰۃ اور صدقات کے بارے میں پڑھیں گے۔ اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔